بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ رزق کے حوالے سے اور روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، اگر روزگار ہے تو اس میں وسعت نہیں ہو رہی، یا کوئی دکان ہے اس پہ گاہک نہیں آتے، صحیح طرح سے چل نہیں رہا، کوشش کرنے کے باوجود جو روزگار کا حصول ہے اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو اس سلسلے میں یہ وظیفہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ یہ میں نے آج تک جن لوگوں کو بھی بتایا، جن لوگوں نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں اچھا روزگار بھی ملا، کاروبار بھی ترقی کرنے لگا، اور رزق کے حوالے سے جو بندش ہے وہ بھی ختم۔ ناظرین، میرا تعلق روحانی مسائل سے ہے۔ میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد مغرب تک بیٹھتا ہوں، اور اتوار کے دن میں 11 بجے سے لے کے مغرب تک بیٹھتا ہوں۔ تو آپ مجھے مل بھی سکتے ہیں، مجھ سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر میں ساتھ میں شیئر کر دوں گا، تو آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں، وظائف کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو جو رزق کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ رزق سے ہی نظام چلتا ہے، کاروبار سے نظام چلتا ہے، یا اور جو ذریعہ معاش ہو اسی سے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس حوالے سے انسان کو مسائل ہوں تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، وہ روزگار کے حوالے سے ہوں، کاروبار کے حوالے سے ہوں، یا اور کسی طرح سے آپ کی اگر رزق میں بندش آ گئی یا رزق میں رکاوٹ آ گئی تو اس سے جو انسان کی زندگی ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 9 دن کا وظیفہ ہے، 9 دن آپ نے پڑھنا ہے، متواتر پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، وہ آپ حسب استطاعت جتنا بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں تو اتنا آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ کسی بھی مستحق کو آپ جو بھی مناسب سمجھیں، جس طرح سے بھی وہ نقدی دے سکتے ہیں، وہ کسی اور صورت میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ صدقہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ گھر پہ نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، کسی کے ہاں مہمان گئے ہوئے ہیں، تو یہ 9 دن کا وظیفہ جو ہے نا وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا تو اس سلسلے میں آپ کا جہاں پہ کاروبار ہے اس کو آپ وہاں پہ پڑھیں گے۔ اگر حصول روزگار کے لیے ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، اگر روزگار تھا تو وہ چلا گیا ہے، ابھی آپ فارغ ہیں، تو اس کو پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کو مرد و خواتین، لڑکے لڑکیاں تمام اس کو کر سکتے ہیں، جن کو بھی حصول روزگار کے سلسلے میں مسائل ہیں، روزگار نہیں مل رہا، روزگار حاصل کرنے میں آپ کو دشواری ہے، یا کہیں کوئی ایسی اسباب نہیں بن پا رہے کہ آپ نوکری یا مطلب روزگار حاصل کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اسباب پیدا کر دے گا، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں وہ تراکیب، وہ ترکیبیں ساری آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ اس روزگار کے ساتھ جڑ جائے گی۔ تو اس سے قبل میں نے یہ ذکر کر دیا کہ پہلے آپ نے اس کا جو ہے وہ صدقہ خیرات حسب توفیق ادا کرنا ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھیں گے۔ تو کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے جو درود شریف اول و آخر پڑھا جاتا ہے، یہ ناظرین سمجھنے والی بات ہے کہ وہ انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ فرض میں سے ہو یا وہ نوافل کی صورت میں ہو یا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کما حقہ ہو یا 100% اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے،
وہ قبول کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے یاد نہ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکے ہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے کہ میرا ذکر اس طرح سے کرو۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور درود پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں کہ وہ درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے مگر وہ عبادت کرتا نہیں ہے۔ اس کی پرستش کی جانی چاہیے، وہ پرستش کے لائق ہے۔ تو وہ اگر کوئی عمل خدا تعالیٰ کی ذات کرتی ہے تو وہ عمل درود پاک کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی، یعنی ہمیں اس بات پہ پابند کیا جا رہا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جو درود و سلام کی جو برکات ہیں، ان کی برکت سے ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے آخر پہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی برکت سے رب کائنات ہمارے اس جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، جو ذکر ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول کرتی ہے۔ تو جب آپ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تعداد میں درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے کہ وہ آپ کو باہر سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یا رزاق ارزقنی بلطف کا، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 3 اس کے لفظ ہیں، یا رزاق ارزقنی بلطف کا۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں آپ نے یہ جو وظیفہ میں نے بیان کیا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو انتہائی محبت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا۔ تو ناظرین، جہاں ہم نے وظیفے کو شروع کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے وہ تمام تدابیر کرنی ہیں کہ جو ہمارے روزگار کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے جو بھی تگ و دو ہو اس کو ضرور کرنا ہے۔ تو وہ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ جب ہم وہ تگودو کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کھیتی کو تیار کرتے ہیں کہ جس میں میرے رب کائنات نے وہ پھل پھول اگانے ہیں کہ جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو وہ جو پھل پھول ہیں ان کو لگانے کے لیے ہم نے اس زمین کو ہموار کرنا ہے، وہ مواقع فراہم کرنے ہیں۔ پھر میرے مالک کا کرم ہوگا تو وہاں پہ پھول بھی کھلیں گے، وہاں پہ پھل بھی کھلیں گے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بھی وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیتے ہیں، وہ کریم ذات جب ہمیں کرم کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو وہ ہمارے لیے وہ تمام جو ذرائع ہیں وہ خود بخود چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں تغودو کا کرنا جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو روزگار بھی حاصل ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر کسی حوالے سے رزق میں بندش آ رہی ہے تو وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اس کو پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔